السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ جو ویڈیو گروپ میں بھیجی ہے اس کے ساتھ ایک آڈیو کلپ بھی ہے۔ چائنیز میں کچھ بولا جا رہا ہے، وہ تو میں نہیں سمجھ سکا کہ کیا ہے، لیکن ویڈیو میں جو دکھ رہا ہے کہ یہ لوگ غیر مسلم لوگوں کی عبادت کا طریقہ جو ہے اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلمان صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، تو جو لوگ ان کو جانتے ہیں انہیں چاہیے کہ ان کو سمجھائیں اور انہیں بتائیں کہ یہ غلط طریقہ ہے، اس کو چھوڑ دو، ترک کر دو، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو اور دین کو سمجھو۔ اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے ہمارے گھر میں جنات نہیں آئیں گے یا پرابلمز ختم ہو جائیں گی، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ پرابلمز تب ختم ہوں گی جب آپ دین کو سمجھیں گے، دین پر عمل کریں گے۔ گھر میں نمازوں کا اہتمام کیجیے، گھر میں قرآن کی تلاوت خود کریں، صبح و شام کے اذکار کریں، پھر اس طرح کے معاملات نہیں رہیں گے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ اہل کتاب کا، یہود کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں ہے جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تورات والے یہ لوگ ہیں۔ تو یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ بتوں اور باطل معبودوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی جبت کا مطلب ہوتا ہے جادو، جادو بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، بت بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، طاغوت کا مطلب معبود باطل اور شیاطین اس کا مطلب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور باطل معبودوں پر، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں ان لوگوں سے جو انہوں نے کفر کیا ہے، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ تم لوگ زیادہ بہتر ہو یہ مسلمانوں سے، مومن لوگوں سے۔ تو یہ بھی جو عمل کیا جا رہا ہے تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید اس کا حل ان لوگوں کے پاس زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، کہ یہ یہود جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جو کتاب ہے قرآن مجید اور مسلمانوں کے نبی برحق ہے، لیکن حسد کرتے ہوئے یہ مشرکین کے ساتھ مل گئے تھے، اور مشرکین کو کیا کہتے تھے کہ تمہارا جو دین ہے، مشرکین مکہ کو، وہ جو بتوں کی بات کرنے والے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ لعنتی لوگ ہیں کہ جاننے کے باوجود ایسا کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی مسلمان ایسا کرے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے یہاں سے زیادہ فائدہ مل جائے گا، کہ یہ کام کرنے سے جو غیر مسلم لوگوں کا کام ہے، میرے گھر سے جادو ختم ہو جائے گا یا جنات چلے جائیں گے یا پرابلمز ختم ہو جائیں گی، تو یہ غلط تصور ہے۔ اور آج حالت یہی ہے کہ ہم غیر مسلم لوگوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم لازمی اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، یہود و نصارہ کے، کہ جیسے وہ کرتے رہے ایسے تم بھی کرو گے۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے۔ جامع ترمذی میں یہ روایت ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ جو امت میں سے ہیں، مسلمان کہلانے والے، مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے، شرک کرنے والے لوگوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ فرمایا حتی یعبد الاوثان، یہاں تک کہ وہ بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے، یعنی یہ مسلمان بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ غلط کام ہے، اس سے بچ جائیں۔ اس سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس سے تو انسان کے ایمان کو خطرہ ہے کہ وہ مومن بھی رہے گا یا نہیں۔ اس لیے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے، ان لوگوں کو سمجھایا جائے، اور پھر اسلام کو سمجھیں، خود قرآن کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، بچوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہمارا دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے، اور رب کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہم نے عبادت کس کی کرنی ہے، عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو غیر مسلم لوگوں کی عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں، مسلمان ان میں شریک نہیں ہو سکتا، مسلمان وہ طریقہ نہیں اپنا سکتا۔ ہمارا دین سچا اور پیارا دین ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ اتنا اچھا دین دیا، اور پھر عبادت کے جتنے طریقے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیے ہیں۔ گھر میں اگر کوئی پرابلم ہے، آپ گھر میں نماز کا اہتمام کریں، تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں،
گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، پرابلمس ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اس طرح کے طریقے اپنانا یہ بہت خطرناک ہے، انسان کے ایمان کا خطرہ ہے کہ کہیں اس کا ایمان بھی نہ جاتا رہے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بھی اور تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔